صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. صلوات. برگاہ رب کریم میں دعا گو ہوں مولا کائنات اس عظیم مجلس کے توسل سے آپ تمام صاحبان کا اس مجلس اعزاز میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ذات کریم بے حق کے مظلوم کربلا و سید الشہداء بانیان مجلس جنہوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرما. یا اللہ بے حق کے مظلوم کربلا و سید الشہداء بانی مجلس سید حضر حسین نقوی اور ان کے برادران سید شبیر حسین، سید قمر عباس اور دیگر جتنے بھی صاحبان اس مجلس میں شامل ہیں، جس حوالے سے بھی مولا کائنات ان سب کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے مرحومین جن کے اصال کے لیے یہ مجلس ہے، پروردگار اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. بالاخص ان کے والد گرامی جو گزشتہ سال اپنے ہاتھوں سے اس مجلس کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کہ وہ اس مجلس کا اہتمام خود کیا کرتے تھے تو یہ رائگاں نہیں ہوا. آج ملائکہ خدا اس کو گفٹ اور تحفے کی صورت میں ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ مولا کائنات ان کی درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی حاضرین یہاں پہ حاضر ہیں خدا ان سب کے مرحومین کی بخشش فرما. ہم سب کو حسین ابن علی کا حقیقی سچا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. امام علیہ السلام کے ظہور پہ تعجیل فرما اور ہمیں امام کے عوام انصار میں شامل فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ بآواز بلند صلوات. مومنین کرام، خالق کائنات کا احسان ہے اس کریم اللہ کا جس خالق نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم مجلس اعزاز میں تشریف فرما ہیں. اور یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. آپ اس ہستی کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جس کا نام لینا بھی عبادت ہے. اور میں بڑے فخر کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ روئے زمین پر جو خطہ ہے، جس کوثر میں، جس جگہ پر، جس زمین پر ہم تشریف فرما ہیں، یعنی یوں کہوں تو مناسب ہوگا کہ زمین کے اس افضل ترین جگہ پر کہ جسے مسجد کہتے ہیں، یعنی عظیم جگہ جو ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی زمین کے افضل ترین مقام پر بیٹھ کر کائنات کی افضل ترین ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. سلامت رہے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے مسجد. توجہ ہے یہ نہیں ہے عزیزان گرامی؟ جس جگہ پر آپ بیٹھ کر یہ گفتگو فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد. اور مسجد کے بہت سے آداب ہوتے ہیں. مسجد میں غیر اللہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. مسجد
کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو نہ کی جائے، مسجد میں بیٹھ کر غیر ضروری بات نہ کی جائے، مسجد میں بیٹھ کر غیر اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس لیے میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے اس افضل ترین گھر میں بیٹھ کر میں کائنات کی ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مسجد کا تعارف پیش کرایا۔ میں ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم اگر وہ تعارف نہ کراتے تو دنیا کو مسجدوں کا علم ہی نہ ہوگا۔ مسجد کو مسجد بنانے والے کا نام مصطفیٰ ہے، مسجد کو مسجد بنانے والے کا نام مرتضیٰ ہے، مسجد کو مسجد بنانے والے کا نام مجتبیٰ ہے، مسجد کو مسجد بنانے والے کا نام شہید کربلا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں مشہور ہوں آپ کا، اور مسجد کو بچانے والے کا نام سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء نے ہمیں یہ بچا کے سارا کچھ دیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ اللہ کا گھر جو ہے نا، یہ آسمان والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے یہ مقام ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کا نام لینا بھی عبادت، جن کو دیکھنا بھی عبادت، جن کو چومنا بھی عبادت۔ اور خدا کی قسم ہماری مسجدوں کا یہ، ہماری مجالس کا یہ امتیاز ہے، ہماری مجلسوں کی یہ خصوصیت ہے۔ توجہ ہے نا؟ جس طرح اسٹیج سیکرٹری مجتبیٰ بھائی آپ کی خدمت میں یہ عرض فرما رہے تھے نا، ہم ہر مجلس میں کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم یہ مجلسیں فقط شیعوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں صرف شیعوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں ہر اس شخص کے لیے ہیں جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ ان مجلسوں میں آؤ اور آگے رزق لے کے جاؤ۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، صاحبان علم آپ بیٹھے ہیں، عقل مند احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ آؤ مسجدوں میں آؤ، مجلسوں میں آؤ اور رزق لے کے جاؤ۔ آپ کہیں گے رزق کہاں سے لے کے جائیں؟ عزیزان گرامی، ان مجلسوں سے رزق بھی ملتا ہے، خیرات بھی ملتی ہے۔ لنگر تو ہے نا، لنگر کا جو اہتمام ہے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے موجود ہے، وہ ہوگا، لیکن وہ آپ کے جسم کے لیے جس طرح رزق ہے، چاولوں کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، روٹی کی صورت میں، یہ ہمارے جسم کے لیے رزق ہے۔ لیکن حسین ابن علی کی مجلس کی یہ برکت ہے کہ جس طرح تمہیں جسم کے لیے رزق چاہیے، اسی طرح تمہیں روح کے لیے رزق چاہیے۔ اے امت مسلمہ، آؤ سارے حسین کی مجلس میں آؤ، اور جس طرح جسم کے لیے تمہیں صبح کے ناشتے کی ضرورت ہے، دوپہر کے کھانے کی ضرورت ہے، رات کی روٹی کی ضرورت ہے، آؤ حسین کی مجلس میں اور اپنے روح کے لیے رزق لے کے جاؤ، اپنے روح کے لیے رزق لے کے جاؤ۔ ارے یہ حسین ابن علی، ان کے نانا اور ان کے ابا وہ رزق دیتے ہیں کہ جن سے انسان کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کے توجہ سے سماعت فرمانے کا۔ عزیزان گرامی، یہ روح کو رزق دیتے ہیں، یہ مردہ روحوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ مردہ روحوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کیا ہی کہنا ہے اور کیا ہی عظمت ہے اس گھرانے کی۔ انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو اتنی اہمیت نہیں دی، دنیا کی دولت اور پیسے کو اتنی اہمیت، توجہ ہے عزیزان گرامی، دولت، پیسہ، ان چیزوں کی طرف اتنی اہمیت نہیں دی ائمہ نے، اور ہمارے ائمہ کے چاہنے والوں اور ماننے والوں نے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت اگر آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دی جائے اور آپ کے پاس حسین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ وہ میری حیثیت کیا ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو یہ بات آپ کو آپ کے امام کے بقول بتاتا ہوں۔ صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آیا، نہیں امام کے شیان شان صلوات ہو، ان کا نام آیا تو بلند صلوات،
میں بڑا غریب ہوں، توجہ فرما رہے مولا میں بڑا غریب ہوں، ٹھیک نہیں، اللہ سے تنگ آ گیا۔ امام نے کہا تو بڑا امیر ہے، اللہ مشکور، کہتے ہیں تو بڑا امیر ہے۔ امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے مولا آپ صادق ہیں، سچے ہیں، لیکن جھوٹ میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، حالات سے بڑا تنگ ہوں، غریب ہوں، میرے پاس ایسے نہیں ہیں۔ امام نے کہا اچھا ایک سوال کا جواب دو، توجہ چاہتا ہوں مرزا میں کرام آپ سب کیا نتیجہ دینے لگا ہوں، میں اپنے ذات سے سب سے پہلے مخاطب ہوں اور پھر آپ تمام آباب کو ہم نے بھی محاسبہ کرنا ہے، گریبانوں میں جھانکنا ہے، جھانک کے کہنا ہے کہ کیا میرے اوپر یہ بات کس حد تک آتی ہے یا نہیں آتی ہے، توجہ ہے نا انشاءاللہ، سب بیدار ہے نا، اجازت ہے نا آگے بولنے کی۔ امام علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بتا کہ اگر تجھے دنیا کی ساری دولت، توجہ دنیا کی ساری دولت تیرے پاؤں پہ آ کے ڈھیر کر دی جائے اور تمہیں یہ کہا جائے کہ یہ لوگ، یہ دنیا کے سارے خزانے، یہ دنیا کی ساری دولت تیری نہیں، شرط فقط اتنی ہے کہ میری بلا کو ماننا چھوڑ دو۔ ہم سب نے سوچنا ہے، مختلف طریقوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، مختلف طریقے سے انسان کے امتحانات ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت تیرے پاؤں پہ نچھاور کر دی جائے، تیرے پاؤں پہ رکھ دی جائے اور تمہیں کہا جائے یہ سب تیری ہے، شرط فقط اتنی ہے کہ محمد و آل محمد کو ماننا چھوڑ دے، بتا تیرا کیا کیا توجہ ہے؟ اس نے کہا مولا عجیب سوال، میں پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتا ہوں ایسی دولت کو جس دولت کے عوض میں آپ کی محبت کو چھوڑنا پڑے۔ امام نے کہا اب مجھے بتا تو دنیا کا امیر بندہ ہے یا غریب؟ ارے جو ہماری ایک محبت کے عوض دنیا کی ساری دولتوں کو پاؤں کے ٹھوکر سے مارتا ہے، وہ ہے بلائے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد کے ماننے والے غریب نہیں ہوتے، ان کے پاس ایسا خزانہ موجود ہے کہ کبھی بھی، اب مجھے اجازت ہے نا سوال کرنے کی بھی، کبھی بھی آپ میں سے کسی سے اگر ایسا موقع آ جائے، ایسی نوبت آ جائے تو سچ بتائیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی سودا کر لیں گے کہ میں علی کو نہیں مانتا، یہ اتنے پیسے مجھے دے دو؟ نہیں کریں گے نا سودا۔ تو بتائیں امیر ہیں یا غریب؟ امیر ہیں یا غریب؟ امام کے پاس نا ابو ذر، امام علی علیہ السلام کے پاس ابو ذر یہی حالات دیکھ کہتے ہیں مولا بڑے سخت حالات خراب ہیں، بچے فاقے میں ہیں، توجہ ہے، بچے فاقے میں بڑے سخت حالات، بہت تنگ۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ ابو ذر جی مولا یہ مٹی اٹھاؤ، کوئی توجہ چاہتا ہوں صاحب، مجلس سے سننے والے آپ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ بڑی توجہ سے سماعت فرمانے کا مشکور ہوں، لیکن آپ تک بولنے کا صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ یقین ہوتا رہے کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا ابو ذر جی مولا یہ مٹی اٹھاؤ، مٹی اٹھائی، کہا ابو ذر جی مولا اس پہ کہو یا علی۔ ابو ذر اس پہ کہو یا علی۔ ابو ذر نے مٹی اٹھائی، مٹی کو ہاتھ پہ رکھا، ہاتھ پہ رکھ کے کہا یا علی۔ اب جیسے ہی مٹی پہ کہا نا یا علی، اب وہ مٹی نہیں رہی، سونا بن گئی، وہ مٹی سونا بن گئی۔ اب سونا جب بنی تو ابو ذر ادھر سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو، اب کیا کر رہے ہو؟ لو یہ سونا، جاؤ اور جا کر اپنی ضروریت زندگی کو پورا کرو۔ ابو ذر نے کہا مولا میں پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، بھائی بیدار ہے نا آپ؟ ابو ذر نے کیا کہا؟ مولا میں پتھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابو ذر پتھر کو کیا کرنا ہے؟ مولا دیکھتے رہے، مولا مشاہدہ کرتے رہے۔ عزیزوں ہم بھی ہیں علی کے ماننے والے، وہ بھی تھے علی کے ماننے والے، ذرا علی کے ماننے والوں کی طریقہ کار کو دیکھیے، ذرا علی کے ماننے والوں کی سیرت کو دیکھیے، ذرا علی کے ماننے والوں کے مقام کو دیکھیے۔ اب جب ابو ذر نے پتھر لے کے آیا نا اور آ کر وہاں سے اس سونا جو
علی نے بلا کر ابو ذر کہاں جا رہے ہو؟ یہ سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے لیے اتنا کافی ہے کہ جو میرے حالات ہیں اس میں جو آج مجھے ان حالات سے نکال سکتا ہے وہ اتنا ہی کافی ہے، یہ مجھے اتنا ہی ضرورت تھا جو لے کے جا رہا ہوں۔ جملہ سنیں گے، میرے مولا نے کہا اے ابا ذر یہ باقی بھی لے چلتے تیرے کل کے کام آ جاتا، توجہ توجہ توجہ، یہ باقی بھی لے جاتے تیرے کل کے کام آ جاتا۔ ابا ذر ایک مرتبہ واپس پڑھتے، علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں یا علی بدر علیہ السلام کے ماننے والے عزیزان گرامی، میرے مولا نے کہا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو۔ کل آئے گی تو دیکھا جائے گا، کل جانے علی جانے۔ میرے آج کے لیے یہ کافی ہے، میرے آج کے لیے یہ کافی ہے۔ عزیزو شکر خدا بجا لایا کرو، اپنا پیشانی کو سجدے خاک پہ رکھ کے شکر ادا کیا کرو اس نعمت کا جو اللہ نے تمہیں علی جیسا پیشوا عطا کیا، علی جیسا امام عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدا کی قسم علی جیسا رہنما مل جانا یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ توجہ توجہ، اکثر باتیں ہوتی ہیں، اکثر باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا محمد و آل محمد کی عظمت کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ توجہ، میں آپ کی اور اپنے ذہن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کے عروج کی بات کر رہا ہوں۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس پڑھے لکھے دور میں، اس تیز ترین دور میں، توجہ فرما رہے ہیں، جہاں پر انسانی عقل کی، توجہ بس جملہ آپ کو سمجھیں گے، پہنچے گا تو مجھے لطف آئے گا اور سکون آ جائے گا اور میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ بات پہنچ چکی ہے۔ جہاں پر انسانی عقل کے عروج کا اختتام ہو رہا ہے، میں بڑے آرام سے کہوں گا پھر تاکہ ہر بندے تک یہ بات پہنچ جائے۔ جہاں پر انسانی عقل، اب میں اپنے عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان بھی موجود ہیں، چاند پہ پہنچنے والے بھی موجود ہیں، میں سب کو ملوز خاطر رکھ کے انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر انسانی عقل کے عروج کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے محمد و آل محمد کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ کون کہے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بحث نہ کیا کرو بھائی، توجہ ہے یہ نہیں۔ جہاں پر انسانی عقلیں ختم ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، وہاں سے ان کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور پھر کہا یا علی مجھے یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، مجھے یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہستیاں وہ عظیم ہستیاں ہیں اور ان کی محبت وہ عظیم گوہر ہے جو نجس ظرفوں میں نہیں آ سکتا۔ مشکور ہوں آپ، جو نجس ظرفوں میں نہیں، گاؤں ہے نا ہمارا، دیہات ہے نا، ہم دیہات کے لوگ ہیں نا، گاؤں کے لوگ ہیں، مال مویشی رکھے ہوئے ہیں نا، ہمارے گھروں میں مال مویشی ہیں نا۔ عزیزان گرامی، آپ نے بہت مرتبہ مشاہدہ کیا ہوگا جب ہماری خواتین یا کوئی بھی دودھ لینے کے لیے، دودھ نکالنے کے لیے ان جانوروں کے پاس جاتی ہیں نا، تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، یا بڑے نہ بھی ہوں، جو بھی گھر کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لینا ذرا برتن صاف ہو۔ اللہ اکبر، دیکھ لینا ذرا برتن صاف ہو، یہ رات کا گندا برتن پڑا ہوا ہو نا اگر، تو اس میں اگر دودھ لے کے آئے تو یہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ بھائی دودھ خراب ہو جائے گا، دیہات کے لوگ ہیں، گھروں میں
ہی نہیں سکتی، یہ نجس جگہوں پہ آ ہی نہیں سکتی۔ ولائے آل محمد اتنی عظیم چیز ہے عزیزو کہ یہ نجس دلوں میں نہیں آ سکتی۔ اور جب علی کی محبت، علی کی ولا اور محمد و آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے آپ کو پاکیزہ جنم دیا۔ اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں علی ابن ابی طالب کی شان میں عزیزان گرامی۔ عرب کا قانون تھا، وہ جو ہے میں اپنے وقت کے اندر آپ کی ذہنوں کو تمام کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں کی نظر چند جملے کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کا قانون تھا، جو حالات تھے نا، بڑے بڑے جاہل تھے، توجہ ہے نہیں، بڑے بڑے جاہل بیٹھے ہوئے تھے عرب میں۔ یہ تو ہمارا فخر ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو علا مدینہ العلم وعلی اربابها۔ جی تو عزیزان گرامی، بڑے بڑے جو حالات عرب میں ہوا کرتے تھے، میری عادت ہے میں ہر مجلس میں پیغام امن و پیغام محبت کوشش ہوتی ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مجلسیں دل آزاری کے لیے نہیں، مجلسیں اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ مجلسیں دل آزاری کے لیے نہیں، مجلسیں محبتوں کا پیغام دیتی ہیں۔ ابھی کیرلا سے آپ مجھے جب انہوں نے ممبر پہ بلایا تو اس سے پہلے آپ فضائل علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ان سے سماعت فرما رہے تھے۔ منافقوں کی پہچان بھی علی ابن ابی طالب، توجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، پوری توجہ میرے طرف رہے گی اور چند منٹوں کی زحمت دوں گا۔ عرب کا جو حالات تھا، یہ طریقہ کار مشہور تھا عرب میں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، مشکور ہوں میں ذرا خاموش اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ سماعتیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں، اور میری عادت ہے کہ کوئی بور ہو کے نہ سنے، جتنی دیر کی زحمت ہو پوری بیداری کے ساتھ۔ عرب کا قانون تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو جوہلا نے اپنے اپنے نظام بنائے ہوئے تھے، کچھ لینے کے لیے، کچھ اخذ کرنے کے لیے، کچھ اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ توجہ ہے، یہ کام ہم کریں گے اتنا آپ دیں گے، یہ کام ہم کریں گے اتنا آپ دیں گے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، یہ تو ہے نا انسان حریص ہے نا، لالچی ہے، حرص ہے انسان کے اندر۔ تو بڑے بڑے جوہلا نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس پہ ایک اژدہا کو لاتے تھے، ایک اژدہا کو لاتے تھے۔ اژدہا جس بچے کو ڈس جائے، بھئی پتہ نہیں آپ بیدار ہیں، وہ اژدہا جس بچے کو ڈس جائے اسے ناجائز سمجھا جاتا تھا، اور جس کو کچھ نہ کہے سمجھا جاتا تھا کہ یہ حلال زادہ ہے۔ علی کے ماننے والے، علی کی ولا جن کے دلوں میں اور سینوں میں اور ذہنوں میں اجاگر ہے اور روشن سورج کی طرح چمک رہی ہے انشاءاللہ، ان کو مخاطب کر کے بیداری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کے مولا امیر المومنین کعبہ میں تشریف لائے جی، اور 3 دن کے بعد جب علی کو لے کے آ رہے تھے، کون کون؟ حضرت ابو طالب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری تاریخ عرب میں مجتمع بھائی 2 بڑے اجتماع ہوئے۔ پوری تاریخ عرب میں 2 بڑے اجتماع ہوئے، ایک ولادت علی پر اور ایک ولایت علی پر۔ پوری تاریخ عرب میں علی کی ولادت پہ بھی بڑا اجتماع، علی کی ولایت پہ بھی بڑا اجتماع۔ ولادت پہ جو اجتماع ہوا، ابو طالب اپنے بچے کو لیے ہوئے جب اپنے گھر کی طرف چلنے لگے تو بڑے بڑے جاہلوں کا بڑا سردار سامنے بڑا
اژدہا کو چھوڑا جاتا ہے، اژدہا ڈسے پہچان ہوتی ہے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابو طالب مسکرائے اور مسکرا کے کہا سوچ لو، سوچ لو بھائی سوچ لو۔ عزیزان گرامی کہا ہم نے سوچ لیا، آپ رکھیں بچے کو۔ ابو طالب مسکرا کر اپنے بچے کو وہاں پر کعبے کے سامنے پتھر پہ علی کو رکھ دیا۔ عزیزان گرامی علی اپنے ابی طالب پتھر پہ رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے جاہلوں نے اسی اژدہا کو چھوڑا جو ہر بچے کے پاس آیا کرتا تھا اور ولادتوں کا بتاتا تھا کہ یہ جائز ولادت ہے یا ناجائز ولادت ہے۔ اب علی کے پاس اژدہا آیا، توجہ، علی کے پاس اژدہا آیا، ایک مرتبہ یداللہی ہاتھ بلند ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیدری، ایک مرتبہ یداللہی ہاتھ بلند ہوئے، علی نے اژدہا کو پکڑا، اژدہا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علی نے اژدہا کو ٹکڑے ٹکڑے جب کر دیا تو ایک مرتبہ جاہلوں کا بڑا سردار ابو طالب کی طرف مغموم اور غمزدہ ہو کے کہتا ہے ہائے اب کیا ہوگا؟ توجہ، اللہ اکبر، ہائے اب کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارا سلسلہ ہی بند ہو چکا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اب تو بہت پریشانی کی بات ہے، آپ کے بچے نے تو اژدہا کے ٹکڑے کر دیے۔ ابو طالب نے کہا تمہاری خواہش تھی، میری تو نہیں تھی۔ میرا جی چاہتا ہے بسم اللہ، تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، اللہ اکبر، میرا جی چاہتا ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو طالب تیرے رزق کی عصمت کے چاہ دینے محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، ذرا شب ابو طالب چلو اور پھر مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں، زمانے کے ولی بولا تیری قسمت علی بولا کہ جو اپنے والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا جی، سلامت رہیں، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سلامت رہیں، مشکور ہوں آپ کی سماعتوں کا۔ عزیزان گرامی ابو طالب نے کہا تمہاری خواہش تھی کہ بچے کو یہاں پہ رکھا جائے، میں نے تو رکھ دیا، اب کیوں پریشان ہو؟ کہا اب کیا بنے گا؟ یہ تو ہمارا معیار تھا، ہم اس اژدہا کے ذریعے پہچانا کرتے تھے کہ بچہ جائز ہے یا بچہ ناجائز ہے۔ اب جب یہ مکالمہ چل رہا تھا نا، توجہ چاہتا ہوں، اب جب یہ مکالمہ چل رہا تھا نا تو ایک مرتبہ نہ بولنے والا نبی بولا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ بولنے والا نبی بولا۔ میں نے کہا کیوں کہا نہ بولنے والا نبی؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، میرے نبی کے لب حرکت ہی نہیں کرتے جب تک وحی خدا نہ آ جائے۔ یہ بولتا ہے تو تابع وحی ہے، یہ وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ تو نہ بولنے والا نبی بولا اور بول کر کیا کہا؟ کہا گمراہوں نہیں، بھائی توجہ، یہ جملہ ضائع ہو تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ کہا گمراہوں نہیں، جس بچے نے اژدہا کا خاتمہ کیا ہے قیامت تک اب یہی بچہ معیار ہوگا۔ قیامت تک اب یہی بچہ معیار ہوگا۔ اگر قیامت تک تم نے پہچان کر لی ہو کہ کون سا بچہ جائز ہے کون سا بچہ ناجائز ہے تو علی کا تذکرہ کرنا، جس کا چہرہ کھل جائے، جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جانا جائز بچہ ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ جانا خیانت ہوئی ہے۔ شکریہ ادا کیا کریں اس خدا کا کہ جس نے ولائے علی آپ کو شامل کیا اور دی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ پیغمبر خدا معیار بتا کے گئے ہیں کہ کون جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ اژدہا کا آنا، اژدہا کے ٹکڑے نکال دینا، اس کے بعد خود قیامت تک معیار بن جانا، پیغمبر کے بقول۔ اور جس طرح بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ علی مومنوں کے دل میں آتا ہے، منافقوں کے دل میں۔ پاک پیغمبر کے صحابہ پہ میرے لاکھوں سلام، پاک پیغمبر کے صحابہ پہ میرے کروڑوں سلام، توجہ ہے یا نہیں؟
صرف میرے ہی نہیں، اس دن بڑی خوبصورت یہ ربائی کے شعر بھی مجھے سنا رہے تھے، اور کیا ہی خوبصورت، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باوفا کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہم سے بڑھ کر کون ہے نبی کی صحابہ کی عزت کرنے والا؟ ہم سے بڑھ کر کون ہے نبی کے صحابہ کی احترام کرنے والا؟ نبی کریم کے صحابہ پر ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سے نبی کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی معیار بتائیے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ برادران صاحب آگاہ ہیں الحمدللہ، سنتے ہوں گے، سماعت فرماتے ہوں گے۔ اس دن ایک اہل سنت کے انتہائی بہترین عالم دین یہ بیان فرما رہے تھے کہ پیغمبر کے پاس صحابہ بیٹھتے تھے، پیار بڑی باتیں ہوتی تھی، باتوں میں ہی پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمیں کوئی طریقہ کار بتائیے، کیسے پتا چلے مومن کون ہے، کیسے پتا چلے منافق کون ہے؟ توجہ فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ پاک پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ مومن ہے۔ توجہ، میں نماز کی مخالفت نعوذ باللہ نہیں کر رہا ہوں، نماز مومن کی پہچان ہے، لیکن جو مومن اور منافق کی پہچان پاک پیغمبر بتا رہے تھے، وہ اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو زیادہ نماز پڑھتا ہے وہ مومن، جو زیادہ روزے رکھتا ہے وہ مومن، جو زیادہ حج کرتا ہے وہ مومن، جو زیادہ زکات دیتا ہے وہ مومن۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پاک پیغمبر نے کہا اے میرے صحابہ اگر تم پہچان کرتے ہو کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا کرو، اگر ان کے چہرے کھل جائیں، خوش ہو جائیں تو سمجھ جانا مومن بیٹھے ہیں، اور اگر ان کے چہرے مرجھا جائیں تو سمجھ جانا منافق بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ جناب ذاکر اہل بیت تشریف قاضی وسیم صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا انشاءاللہ، صرف آخری جملہ اور آپ کی ذہنتوں کو انشاءاللہ تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی فخر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو محمد و آل محمد عطا کیے۔ توجہ چاہتے، احسان ہے اس کریم اللہ کا کہ جس نے آپ کو علی جیسا عظیم امام عطا کیا ہے۔ عزیزو جتنی ہی ان کی فضیلتیں اور عظمتیں بڑی ہیں نا، اتنے ہی ان پہ مصائب بھی پڑے، اتنی ہی ان پر دکھ اور تکلیف بھی آئی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حسین ابن علی پر، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرے سلام ہو مولا کے اصحاب پر، مولا کی اولاد پر اور مولا پر۔ عزیزو ساری زندگی اگر ہم گریہ کرتے رہے نا، رب کعبہ کی قسم ایک آنسو کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے جو جناب سکینہ کی آنکھوں سے آنسو برسے۔ بس ایک روایت کا جملہ آپ کی خدمت میں اور آپ کی ذہنتوں کو تمام عزادارو، جب آل محمد کے اس قافلے کو اسیر کر کے ظالم لے کے جا رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ حسین کی بچی ایک اونٹ پہ سوار تھی، اپنی پھوپھی کے ساتھ سوار تھی، اور جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا لوگ تماشائی بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھتے تھے، اور حسین کی بچی گریہ کرتے ہوئے بین گرد کے رویا کرتی تھی، اپنے بابا پہ رویا کرتی تھی، ہائے میرے مظلوم بابا، ہائے میرے غریب بابا، ہائے میرے بے کس بابا۔ عزادارو جب یہ اس طرح کے بین کر کے روتی تھی نا، تو شمر فراؤن نے ایک اور ظلم کیا اور کہا کہ یہ بچی جو بار بار بین کر کے روتی ہے، اس کو پھوپھی سے جدا کر کے الگ اونٹ پہ سوار کیا جائے۔ عزاداران سید الشہداء جب اس بچی کو الگ اونٹ پہ سوار کرنے کے لیے لے جایا گیا، جناب سکینہ کو سوار الگ اونٹ پہ کیا گیا۔ اب چلتے چلتے سکینہ
ماشاءاللہ جناب غلام اصغر ایوان صاحب اور آپ سامعین محترم، میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اگر آپ قصیدے کی بات کریں، ذکر کی بات کریں، ذاکرے کی بات کریں، تو یہ اپنی مثال آپ ہیں، اور مجھے یقین سے کہہ سکتا ہوں، تیقن سے کہہ سکتا ہوں میں کہ اس وقت آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جناب قاضی وسیم عباس صاحب اور خانے والے، آپ کی آمد پر محشر لکھنوی صاحب کے 4 مصرے پیش خدمت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی علی کی جو گونجی پکار کعبے میں، علی علی کی جو گونجی پکار کعبے میں، دراڑ پڑ گئی بے اختیار کعبے میں، ہو اختیار تو میں منکران حیدر کو بلا دریغ کروں سنگسار کعبے میں۔ انتہائی احترام کے ساتھ واجب الاحترام جناب قاضی وسیم عباس صاحب اور خانے والے، باوزِ بلند صلوات۔